ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغز بلند درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان، اس کا شکر ہے مالک کا کہ رب تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں دیکھنی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس ماہ مبارک کا ہم کو ادب اور احترام اور اس کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے کچھ انسانوں کو فقیر مسکین بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہے کہ اسے یہی نہیں پتہ کہ میرا مال کتنا ہے. بڑی دولت اور بڑا مال اللہ رب العزت نے اسے عطا کیا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بیچارے نانے شبینہ کو ترس جاتے ہیں کہ جن کے پاس بمشکل ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ اس کی تقسیم بہت ساری حکمتوں پر مبنی ہے. جس کو وہ جس حال میں رکھے اس کو اس حال میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے یہی انسان کے لیے بہتر ہے اور اس میں ہی اس کی بہتری تھی کہ جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی چاہا ہے کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس اللہ کے دیے میں سے غریبوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی امداد کریں. کہ مالداروں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ نے ہی دیا ہے نا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ تو خالی ہوتے ہیں، اس کے تو بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو نہیں ہے کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی سارا کچھ لے کر دنیا میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو انسان دنیا میں تو آیا تھا خالی ہاتھ تھا، اس کے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں تھا. تو آج اس کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، بہت کچھ ہے. سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ مالدار لوگ جو ہے جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس دیے میں سے غریبوں کا خیال رکھیں اور غریبوں کے ساتھ تعاون کریں. اور اس میں دیکھیں اسلام کا حسن دیکھیں اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر مالدار آدمی امیر آدمی غریب پر خرچ کرے گا تو اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ مالدار نے جو غریب کو دیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے قرض حسنہ دیا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا
فرمایا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! اس کرم کا کتنا، اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو عطا کرتا ہے، خود بندوں کو اللہ دیتا ہے اور دے کر فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا؟ ہے کوئی جو تم میں سے مجھے کوئی قرض حسنہ دے؟ اور فرمایا جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں کئی گنا بڑھا کر اسے عطا فرماؤں گا، کئی گنا بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ انسان کے مزاج اور اس کی فطرت کے مطابق اللہ نے فرمائی ہے۔ انسان کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کو قرض دیتا ہے نا تو اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ قرض مجھے ضرور واپس دیا جائے گا، ایک نہ ایک دن یہ بندہ جس کو میں نے قرض دیا ہے یہ مجھے واپس کر دے گا۔ ظاہر قرض دیا ہے نا، تو قرض جو ہوتا ہے یہ انسان کو واپس ملتا ہی ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یہ انسان کے مزاج اور اس کی فطرت کے مطابق فرمایا ہے کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ اکبر! اللہ کو قرض دو تو صحیح، کسی غریب کی مدد کرو گے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرو گے، کسی فقیر کو دو گے تو یہ تمہارا دینا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اور اللہ کو جو بندہ قرض دے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماؤں، کئی گنا بڑھا کر عطا فرماؤں۔ اس پر ہمیں اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا دیتا ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا، کہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، اور کہیں پر فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا، جتنی اس کی نیت مخلص ہوگی، اچھی نیت ہوگی، رضائے الہی کے لیے جتنی وہ نیت اچھی کر کے خرچ کرے گا فرمایا اتنا ہی اسے اجر ملتا جائے گا۔ جیسے ہمارے سیانے کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر بھی زیادہ سے زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ تو راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے تو بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک، اللہ اکبر، اور اس کی فضیلت کے تو کیا کہنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے فرمایا جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں تو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے۔ اور پھر یہ ماہ مبارک، اور پھر ماہ مبارک کا رمضان المبارک کا یہ جمعۃ المبارک، اللہ اکبر، جمعۃ المبارک کے اندر عام دنوں کے مقابل میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن خرچ کرے گا تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کے حوالے سے بہت سارے فرامین ہیں، بہت سارے فرمان ہیں۔ اس میں سے ایک فرمان جو بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا قال اللہ یا ابن آدم انفق علیک، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ اے ابن آدم انفق، اے ابن آدم تو خرچ کر،
انفق علیک، میں تجھ پر خرچ فرماؤں گا۔ اے ابن آدم تو خرچ تو کرنا، تو خرچ کرے گا میں تجھے جو ہے اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اور زیادہ تجھے جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا۔ اے ابن آدم تو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ کے اندر خرچ کریں، اس کی راہ کے اندر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع ہمیں عطا فرمائے، ان مواقعوں میں سے ایک موقع زکوٰۃ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہوں، مالک نصاب ہوں، اور ان کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو، یا تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار چاندی ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، کاروبار جو کرتا ہے اتنا مال تجارت ہو کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہو، اور یہ مال اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس کی حاجت سے زائد ہو، اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو، تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کا جائزہ لے، اور اپنے مال کا جائزہ لینے کے بعد اس میں سے 2.5% اپنے مال کا جو ہے وہ یہ مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر، نماز کا جہاں پر ذکر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اور آگے اس کے ساتھ ہی متصل یہ ارشاد موجود ہیں، فرمایا ایمان والو نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو۔ تو یہ اسلام نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم راہ خدا کے اندر، اللہ رب العزت کی راہ کے اندر زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنا مال غربا، مساکین، فقیر لوگوں تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ ایک موقع ہے کہ صاحب نصاب جو شخص ہے اس پر جب مال اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو وہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لے، اس کا حساب لگائے، اور کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی غریب آدمی کو وہ زکوٰۃ کا مال دے۔ اور یہ زکوٰۃ کا مال اللہ کی راہ کے اندر دینا ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا پچھلا جو مال ہے وہ ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہلاک ہونے سے، چوری ہونے سے اور تلف ہو جانے سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک موقع تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، دوسرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عطا فرمایا، اور وہ ہے فطرانہ، کہ ہم فطرانہ ادا کریں۔ عید الفطر جیسے ہی آتی ہے تو عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ فطرانہ دینا صاحب نصاب پر، جو مالک نصاب ہے اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے، اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے بھی، اس کے سرپرست پر، اس کے والد پر یہ فطرانہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک موقع اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم راہ خدا کے اندر اس اعتبار سے بھی مال کو خرچ کریں۔ دیکھیں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر آدمیوں کو غریبوں کے ساتھ جوڑا ہے، کہ امیر آدمی جو مالک نصاب ہے وہ غریب کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے سے تعاون کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے کہ امیر آدمی غریب کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے۔ پھر فطرانے کا موقع آیا تو فطرانہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس طرح تمہارے بچے جو ہے وہ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، نئے جوتے پہنتے ہیں، تو غرباء کے بچے، مساکین، فقیروں کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں امیروں کے بچوں کے ساتھ جس طرح وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ فطرانہ اس لیے رکھا۔ پھر 1-2 موقع ہو گئے، تیسرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا کہ جو بندہ زمین پر فصل اگاتا ہے تو وہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے، کٹ جائے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عشر لازم ہے۔ یہ فصل کی زکوٰۃ ہے کہ وہ اپنا عشر نکال لے۔ اب جب عشر نکالیں گے، گندم کا ہوگا، اس طرح چاولوں کا عشر ہوگا، سبزیوں کا عشر ہوگا، جو بھی فصل
زمین سے لی جائے گی، جو فصل بھی زمین اگائے گی اس پر جو ہے وہ مالک زمین پر عشر لازم ہو جائے گا کہ وہ عشر دے، فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو عشر دے، تاکہ غریب مسکین بھی تمہاری سبزیوں کے اندر، تمہاری گندم کے اندر، تمہارے چاولوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کو ثواب عطا فرمایا کہ امیر آدمی جب اپنی فصل کا عشر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوتھا موقع رکھا ہے، اور چوتھا موقع کیا ہے؟ وہ قربانی کا موقع ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کو واجب کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے عید الاضحیٰ کے دن امیر لوگ جو ہے وہ گھر میں گوشت پکاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، تو جو غرباء، مساکین اور فقیر لوگ ہیں وہ بھی تاکہ گھروں میں گوشت پکائیں۔ اب ان چاروں موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر آدمیوں کو غرباء کے ساتھ جوڑا ہے، ایک تعلق رکھا ہے کہ امیر آدمی غریب آدمیوں کا، غریب لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور جب صاحب نصاب شخص، امیر آدمی اللہ کی راہ کے اندر یہ غرباء کی مدد کرے گا، فقراء کو دے گا، تو فرمایا یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، یہ اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو قرض دیں گے، اللہ کو قرض حسنہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب فرماتا ہے میں کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرماؤں گا، کئی گنا بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت پاک نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے بندہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کو قرض حسنہ دے۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، جس میں کئی 100 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور موسم ایسا تھا کہ جو درخت تھے نا کھجوروں کے، ان پر پھل پک کر تیار تھا۔ یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، بڑے عرصے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پھل دینے لگ جاتا ہے، بڑا اس کا ایک ٹائم لگتا ہے۔ کئی 100 جو ہے وہ درخت تھے اس باغ کے اندر۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ لی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل رہے ہیں، حضرت ابو دحدہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو دحدہ، اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ چلتے چلتے حضرت ابو دحدہ کا وہ باغ آ گیا جو آپ کی کل ملکیت تھی، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور شے بھی کوئی نہیں تھی، آپ کے بال بچے، آپ کی بیوی بھی اسی باغ کے اندر رہتے تھے۔ پھر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دحدہ، اللہ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور گواہ ہو جائیے، میں نے یہ سارا باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دے دیا، سارا باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دے دیا۔ اب دے دیا نا، اب باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اور کہتے کیا؟ کہتے یا ام دحدہ اخرجی، اے ام دحدہ باغ سے باہر آ جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اب باغ سے باہر آ جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ وہ بھی بڑی نیک سیرت خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، اللہ اکبر۔ باغ سے باہر نکلی نا تو کہتی ہے ابو دحدہ یہ باغ تو نے کس کو دے دیا ہے؟ ابو دحدہ یہ باغ تو نے کس کو دے دیا ہے؟ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرض حسنہ مانگا تھا، میں نے سارا باغ ہی اللہ کو قرض حسنہ میں دے دیا ہے۔ اللہ نے مانگا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بندہ مجھے قرض حسنہ دے گا، تو میں نے سارا باغ اللہ کو قرض حسنہ میں دے دیا ہے۔
تو ام دہدہ کہنے لگی، کہتی ہیں اے ابو دہدہ تو نے بڑا ہی چنگا سودا کر لیا، بڑا ہی اچھا سودا تو نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں نا، خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی سکینہ نازل ہوتا ہے، ہاں سکون ملتا ہے ان لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے میں۔ راہ خدا کے اندر فی زمانہ خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یقین کریں۔ بندہ جیب میں ایسے ہاتھ ڈالتا ہے نا تو جیب میں نہیں ڈال رہا ہوتا، ایسے کلیجے کو ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے کہ راہ خدا کے اندر خرچ کرنے، مسجد کو دینے، مدرسے کو دینے۔ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کتنے پیسے دوں، کتنے پیسے دوں۔ بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر رہی ہیں، خیرات کر رہی ہیں اور گن گن کر دے رہی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا کے اندر خرچ کر رہی ہیں اور گن گن کر خرچ کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اسماء اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو گن گن کے نہ کیا کرو، اگر گن گن کے کرو گی تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا، اور اگر تم بغیر گنے بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی تو وہ کریم بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، وہ کریم بھی تمہیں بغیر حساب کے دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جو خرچ کرنا ہے نا، خرچ کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کا مال گھٹتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا جی، دین اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اور یہ دین اسلام ہمیں یہ بات بھی بتلاتا ہے کہ صرف وہ فیصلہ نہ کرو جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ فیصلہ نہ کرو، بلکہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، اور خاص وہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن روحانی طور پر، باطنی طور پر ایسا ہے کہ اس میں کئی گنا زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پتہ نہیں بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا، لیکن یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ ایک بات ہے جس میں میں قسم اٹھاتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا ایک بات ہے کہ جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے اس کا مال گھٹتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس پر قسم اٹھا لیتا ہوں، اللہ اکبر، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حضور قسم اٹھا رہے ہیں، لہذا اب تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے نا اس بات پر کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یار پیسے دیے تھے 1000 روپیہ تھا، 1000 میں سے 500 دیا تو 500 چلا گیا، بظاہر تو ایسے لگا نا کہ 500 چلا گیا، لیکن نہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوا، مال گھٹا نہیں ہے۔ اور حقیقتاً حدیث پڑھے نا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ حقیقتاً تو بندے کا مال ہی یہ ہے، بندہ کہتا ہے وہ میرا مال، وہ میرا مال، وہ میرا پلاٹ، وہ میری جائیداد، اللہ اکبر۔ حدیث میں کیا آیا؟ فرمایا تیرا مال پتہ ہے کیا ہے؟ تو بندے تیرا مال پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا مال ہے جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، ایک وہ جو تو نے کھایا اور ہضم کر لیا، فرمایا دوسرا تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، اور فرمایا تیسرا تیرا مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ ہے تیرے 3 مال، اس کے علاوہ تو کیا سمجھتا ہے میرا وہ مال ہے، وہ میری پراپرٹی، وہ میری جائیداد؟ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرا صرف مال یہ جو تو نے کھایا وہ تیرا مال ہے، جو تو نے پہنے وہ تیرا مال ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ تیرا مال ہے۔ اور یہ ایسا مال ہے
کہ جو مرنے کے بعد بھی تجھے نفع دے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ بنا کر چلا جاتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جو اس نے صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑا ہے، مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کا اجر بندے کو ملتا رہے گا۔ لہذا راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، منہ بنا کر نہیں، پریشان ہو کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ جب خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہوگی۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ہیں لیکن پریشان ہو کر خرچ کرتے، تنگ دلی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے اب فطرانے کا معاملہ ہے نا، فطرانہ کیا ہے جی؟ فطرانہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اگر غور کرے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جس پر فطرانہ واجب نہ ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہے کہ جس پر فطرانہ لازم ہے، اور یہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اب یہ ہے کتنا؟ اب اس میں بھی گندم کے اعتبار سے یا گندم کے آٹے کے اعتبار سے جو مفتیان کرام نے، علماء کرام نے اس سال کا طے کیا ہے وہ 170 روپیے فی کس، فی بندہ 170 روپیے یہ فطرانہ ہے۔ یہ گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی بندہ کھجوروں کے اعتبار سے فطرانہ دینا چاہتا ہے تو اس کا فطرانہ فی بندہ 1600 روپیہ بنتا ہے، اور اگر کوئی کشمش کے اعتبار سے فطرانہ دینا چاہتا ہے تو اس کا فطرانہ 2200 روپیہ بنتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے گا۔ جو ایک متوسط درجے کے لوگ ہیں، زیادہ تر ہمارے لوگ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں کہ متوسط درجہ ہوتا ہے، تو متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے فطرانہ ادا کریں، یعنی 170 روپیے فی بندہ۔ اور جو اس سے اوپر لیول کے لوگ ہیں، زیادہ مال دیا ہوا اللہ نے، زیادہ پیسے ان کے پاس، تو وہ کھجور یا کشمش کے اعتبار سے اللہ کی راہ کے اندر یہ فطرانہ ادا کریں گے۔ ہم دیکھیں نا، ہم میں سے ہر بندہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے چلتا ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے چلتا ہے۔ یہاں ٹرین میں اگر سفر کرنا ہو تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے سفر کرتا ہے، کوئی اے سی والے میں کرتا ہے، کوئی سلیپر میں کرتا ہے، کوئی جناب بزنس والے جو ڈبے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ سفر کرتا ہے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہر بندے نے جو گاڑی رکھی ہوتی ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اپنی حیثیت ہم ہر جگہ پر اس کا لحاظ رکھتے ہیں، ہر جگہ پر ہم اپنی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں کیا بیماری پڑ جاتی ہے، پھر ہمیں کیوں پریشانی بن جاتی؟ کہتے ہیں چلو میں بھی 170 نالی دے دینا۔ بھائی نا، ہر بندہ 170 کے حساب سے فطرانہ نہیں دے گا نا، اپنی حیثیت کے اعتبار سے فطرانہ ادا کرے گا۔ جو متوسط درجے کے لوگ ہیں وہ 170 دیں گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے، اور جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے، زیادہ مالدار ہیں، کوٹھی والے، بنگلے والے، کاریں، کوٹھیاں، سارا کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے نا یار، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا۔ اور اللہ کا تو وعدہ ہے میری راہ کے اندر جو تم خرچ کرو گے میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر عطا کروں گا۔ تو دینا کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے 2200 روپیہ فی بندہ۔ اپنے گھر کے افراد کا حساب لگائیں، 8 بنتے ہیں، 10 بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ اب 2200 کے اعتبار سے کتنے پیسے بن جائیں؟ کچھ بھی نہیں بنے گا یار، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہ جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے، بخل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں رب کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بخل کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے، حالانکہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تھا۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ بخل کرتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہوا خیر اللہم، کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، یعنی بخل کر کے اچھا کیا ہے، رب پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا بل ہوا شر اللہم، یہ جو انہوں نے بخل کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا، یہ شر ہے، ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور رب فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یہی مال ان کے گلے میں سانپ بنا کر، توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔
یہ مال ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے بخل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راہ خدا کے اندر خرچ کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اب میں نے 170 روپے بیان کیے نا، تو بعض لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، مجھ سے سن لیا ہے تو شاید وہ کسی اور مولوی صاحب سے بھی پوچھنے چل پڑے، کسی اور حضرت صاحب کے پاس بھی چلے جائیں، وہ تے ہونا تو جناب 170 دسے نے، اور دوسرا کہے گا او نہیں وہ جڑے مولوی صاحب نے نا انہوں نے 150 روپیہ بیان کیتا ہے۔ او بندے، اللہ کے بندے، تو نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ حساب کتاب تیرا کیا چل رہا ہے؟ فطرانہ دینا ہے یا نہیں دینا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم نے دینا ہے، راہ خدا کے اندر خرچ کرنا ہے۔ 15 مولویوں سے 150 روپیہ پوچھنے کے لیے چل پڑتے ہو۔ وہ کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب انہوں نے 150 بیان کیا، آپ 170 بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہیلے بہانے، دینا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا دیتے ہوئے۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں، یہ وہ مال ہے کہ جو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل کرو گے، یاد رکھنا یہ مال جو ہے تمہارے لیے کل بروز قیامت توق بنا دیا جائے گا۔ اور وہ کہے گا، جو سانپ بن کر توق بنایا جائے گا نا اس کے گلے میں، وہ کہے گا کہ میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، کہ جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں تھا کرتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غرباء کا، مساکین کا، فقیر آدمیوں کا خیال رکھیں۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ آج کل جیسے ہی ماہ مبارک یہ آتا ہے رمضان المبارک، تو کچھ مانگنے والے فقیر لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کو دینے سے نہ فطرانہ ادا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ سوال کرنا، یہ مانگنا جائز ہے ہی نہیں، سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ صرف سوال کرنا ایک شخص کے لیے جائز ہے جو شریعت نے جائز قرار دیا، اور وہ مسکین آدمی ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اور کپڑا ڈھانپنے کے لیے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو۔ جس بندے کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ بندہ صرف مانگ سکتا ہے، وہ بندہ سوال کر سکتا ہے۔ اور یہ جو لوگ آج کل پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، اور یقین کریں اتنے لوگ مانگنے والے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سگنل پر کہیں گاڑی کھڑی ہونے کی دیر ہوتی ہے، ایسے جناب شیشہ ٹک 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 بجنے لگ جاتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ شیشہ ہی توڑ دیں جناب۔ آپ کہیں سبزی منڈی چلے جائیں، فروٹ لینے کے لیے چلے جائیں، آپ جیب میں ایسے ہاتھ ڈالیں گے تو 15 ہاتھ ایسے آگے آئے ہوتے ہیں۔ اب بندہ سوچ رہا تھا میں وہ جس سے فروٹ لیا ہے، جس سے سبزی لیا اس کو پیسے دوں یا ان کو دے دوں، یہ پیشہ بنا لیا لوگوں نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس چیز پر شاہد ہے، دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا جو بندہ مانگتا ہے نا، سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے سوال جائز نہیں تھا، پھر بھی وہ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، فرمایا کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، بے آبرو ہو کر وہ بندہ کل بروز قیامت جو ہے وہ آئے گا۔ اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے بندے کو کچھ حصہ نصیب نہیں ہوگا کہیں سے بھی۔ تو لہذا اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو دینے سے نہ فطرانہ ادا ہوتا ہے نہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، واقعی کوئی لوگ محتاج ہے تو ان کی مدد کریں، اور اگر آپ کو نہیں نظر آتے تو مدارس ہیں، جامعات ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ جو طالب علم ہے، دین کے طالب علم وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا اتنا خرچہ ہوتا ہے، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد کے اندر طلبہ رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کو اپنی زکوٰۃ دیں، اپنا فطرانہ ان کو دیں۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ دعوت اسلامی کے جو زیر اہتمام چل رہا ہے اس میں 100 طالب علم الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، جو عالم دین بن رہے ہیں، اور ان کی رہائش، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم پورا سال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لہذا میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، عرض ہوگی کہ آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ جامعہ کے ساتھ تعاون کریں کہ جو ادارہ عالم دین بنا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ان اداروں کو، مدرسۃ المدینہ آپ کے اس گاؤں کے اندر بھی چل رہا ہے جس میں کافی ساری تعداد کے اندر طلبہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ راہ خدا کے اندر خرچ کریں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی بیان کی، ایک تو یہ کہ رمضان المبارک ہے، اور پھر رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ آج جمعۃ المبارک ہے۔
تو ثواب جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. نہ جانے زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. لہٰذا زیادہ سے زیادہ راہ خدا کے اندر خرچ کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.